کہ ہمارا پروگرام ختم ہوا. اب میں مولانا شرر صاحب جو اس محفل کے کنوینر بھی ہیں اور صدارت بھی ماشاءاللہ سے مشہور ہے ہندوستان لیول پر، اب میں یہ محفل ان کے حوالے کر رہا ہوں اور اپنی محفل کو جس طریقے سے ڈیل کریں. آئیے شرر صاحب. ہمارے شعراء کرام بھی تشریف لے آئے ہیں. جناب کمال وارثی صاحب کانپور سے تشریف لائے ہیں. جناب کرتاز کربلائی صاحب، جناب اختر لکھنوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں. میں بہت زیادہ دیر آپ کو رحمت سماعت نہیں دوں گا. 8:20 ہو گئے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ یہ پروگرام بہت کم وقت میں سمٹ جائے، چونکہ ہمیں حجت الاسلام ممتاز العلماء کی تقریر بھی سننا ہے اور اس عزا خانے کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں ہیں، جو ان کی محنتیں ہیں، جو ان کی کوششیں ہیں، وہ یہ اپنی زبان سے بیان کریں گے تو کیمرے کے دامن میں یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو جائیں گی اور انشاءاللہ مستقبل میں یہاں آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، اس لیے کہ یہ زمینی کام ہوا ہے. یہ ایسا کام ہوا ہے جسے 1-2 سال یا 5-10 برس یاد نہیں رکھیں گے، صدیاں یاد رکھیں گی. ہمارے جو بچے آئیں گے انہیں بھی یاد رہے گا کہ کن لوگوں نے عوام الناس میں سے محنتیں کی اور کن علماء نے دام درہم سخا نے اس عزا خانے میں عزا خانہ حسینیہ ام البنین سلام اللہ علیہ کی خدمت کی اور اس کو تعمیر کرانے میں محنتیں کی. میں نے کل بھی یہ بات کچھ لوگوں سے عرض کی تھی کہ شاید پورے لکھنؤ میں پہلا عزا خانہ یہ ہے جو مادر مولا عباس علیہ السلام سے منسوب ہے. اور عزا خانے ہیں، کاظمین ہے، دیانت الدولہ ہے، یہ سارے عزا خانے ہیں جو کچھ ناموں سے منسوب ہیں، کچھ اماموں کے ناموں سے منسوب ہیں. لیکن جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کہ جن کی تاریخ میں ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کے حوالے سے اگر بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہوگا. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو نثر کی کائنات سے نظم کی دنیا میں لے چلوں. حدیث قصہ کے ذریعے آغاز ہو چکا ہے. آئیے میں آپ کو امروہہ لے کے چلتا ہوں. امروہہ کی سرزمین سے مرحوم علامہ نسیم امروہوی صاحب حمد لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کیا حمد ہو اس کی جو نیہا ہے نہ آیا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو نیہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے. کس جاؤ سے ڈھونڈوں کے بلا قید مکان ہے. عارف کی حد عقل سے بالا وہ سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. عارف کی حد عقل سے بالا وہ سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. تو مجمع ازداد ہے اے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پر قادر. سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم میں ماہر، بے گوش کے سامے ہے بغیر آنکھ کے باشر. بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے. یا بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ ذرا مل کے بولیں آپ. بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یا بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے. گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سماتا ہے سماتا بھی نہیں ہے. آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے. جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے. جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قری ہے، دیکھو تو یہی ہے. میں اپنے علماء اکرام سے گزارش کروں گا کہ زینت مسند بنے. جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے. دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے. اس کے بعد نعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کس کی نعت؟ اس کی نعت کہ جو رسول سراج منیر ہے، جو رسول بشیر ہے، جو رسول طٰہٰ ہے، جو رسول مدثر ہے، جو رسول مزمل ہے، جو رسول کائنات کا پیشوا ہے، جو رسول امت کا رہنما ہے، جو رسول علم کا مخزن ہے، جو رسول سرتاج پنجتن ہے، جو رسول وارث چمن ہے، جو رسول محبوب رب امین ہے، جو رسول رحمت للعالمین ہے، جو رسول ختم مرتبت ہے، جو رسول بادشاہ عرب و عجم ہے. اس رسول کی نعت کے لیے مرحوم علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قلم اٹھاتے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے.
جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا اثر اگر اسٹیج سے بھی علماء کرام کی دعائیں مل جائیں گی تو میرے لیے خوش نصیبی ہوگی اور باعث فخر ہوگا۔ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، اے شہر علم ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا، اے شہر علم ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا، جو بھی سنے وہ بارے جگر بولنے لگے۔ اے شہر علم ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے۔ یہ چپ رہیں تو سانس رکے جبرائیل کی، یہ چپ رہیں تو سانس رکے جبرائیل کی، بولے تو آیتوں میں اثر بولنے لگے۔ عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے۔ عرفان یہ، اب میں شعر سناتا ہوں آپ کو، مقطع میں نے پہلے سنا دیا، بہت خوبصورت شعر سناتا ہوں آپ کو۔ عرفان یہ حسین کے جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، اے شہر علم ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے، تو نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کروں، کٹ جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے، کٹ جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے۔ آئیے حضرات، ہماری فہرست میں دنیا منقبت کا ایک بہت بڑا نام ہے جسے کمال وارسی کہتے ہیں۔ یہ پہلے نعت پڑھیں گے اور نعت کے بعد فوراً آپ کو بغیر کسی تاخیر کے منقبت بھی سنائیں گے۔ ہمارے مہمان شاعر کانپور کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں، بڑی پیاری آواز ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو محظوظ ہوں گے۔ محترم جناب کمال وارسی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ مل جل کے سلام۔